سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 32 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو اس چیز کی ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے یا بزرگی دی اللہ تعالیٰ نے بھی بعدکم علی بعد، کہ اس کے ساتھ تمہارے بعض کو بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب مما اکتسبوا حصہ ہے اس چیز سے جو کمایا انہوں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب مما اکتسبنا حصہ ہے اس چیز سے جو وہ کماتی ہیں، واسألوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو یا مانگا کرو، من فضلہ اس کا فضل، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا ہے، جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعتبار سے یعنی ایک دوسرے سے بہتر شکل و صورت میں، قوت و توانائی میں، ذہانت و فطانت میں، حسب و نسب اور جاہ و منزلت میں برتری عطا کی ہے، وہ افضل ہوا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان جیسا بننے کی حسرت سے اپنی زندگی کو تلخ نہ کرو، یعنی یہ امور نہ تو انسان کے لیے حقیقی شرف و عزت کا معیار ہیں اور نہ انہیں قرب الہی میں کچھ دخل ہے، کہ عزت و شرف کا حقیقی معیار قرب الہی کا صحیح راستہ تو تمہاری ذاتی جد و جہد میں مضمر ہے، کہ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا، قطع نظر اس سے کہ تمہاری رنگت کیا ہے، تمہاری جسمانی قوت، ذہانت کا معیار کیا ہے، کہ یہ تمنا نہ کرو کہ یہ اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ اچھے خاندان سے اور میرا خاندان شاید اچھا نہیں ہے، اس کی شکل و صورت زیادہ اچھی ہے تو ہماری نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مال و دولت زیادہ ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تمنا نہ کرو کہ تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم مرد ہو یا عورت، اور تمہارے چہرے کی دلکشی، تمہارے حسب و نسب کی برتری یا کوئی دوسری خوبی تمہیں خالق و مخلوق کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں بخش سکے گی۔ اس لیے کہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے حسن عمل سے اپنی برتری ثابت کرو، یعنی محنت کرو اور اچھے عمل کرو۔ دوسروں کے کمالات دیکھ کر ان جیسا بننے کے فقط خواب دیکھتے رہنا تو یہ ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ یہ عادت تو انسان میں حسد اور اناد کے جذبات کو بار دیتی ہے، یعنی یوں ہی کہتے رہنا کہ میں اس جیسا ہو جاؤں، ان کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ چیز پھر جو وہ حسد کو پیدا کرتی ہے۔ تو اسی طرح علامہ بیضاوی نے بھی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مرد اور ہر عورت کو بلا امتیاز اس کی جد و جہد کا ثمر ملے گا، یعنی جو وہ محنت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے اگر تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طلبگار ہو تو عمل سے طلب کرو، کسی سے حسد کرنا یا صرف اس جیسا بننے کی خواہش ہی کرتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ عورتوں کے دلوں میں عام طور پر یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ مرد ہوتی، اس کا بھی ازالہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کو مرد اور کسی کو عورت ضرور ہونا تھا، یہ اس کا نظام ہے۔
اس لیے اس خیال خام کو اپنے دلوں سے نکال دو، اور یہ اصول کمال اور قرب الہی کے دروازے تمہارے لیے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھو اور اپنے حسن کردار اور خوبی عمل سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو۔ اس آیت سے یہ بھی بتا دیا کہ دولت کمانے کا حق جس طرح مرد کو ہے اسی طرح عورت کو بھی ہے۔ مرد بھی اپنی کمائی ہوئی یعنی کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ کہ جس طرح اور مرد کما سکتا ہے عورت بھی کما سکتی ہے، عورت کو بھی حق حاصل ہے۔ مرد بھی اپنی کمائی ہوئی دولت کا مالک ہوتا ہے، اس میں اپنی مرضی سے وہ خرچ کر سکتا ہے اور اس سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس طرح چاہے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ بھی اپنی کمائی سے جس طرح چاہے وہ کرے۔ تو اس ارشاد گرامی سے مرد و زن میں جو بے جا تفریق صدیوں سے قائم تھی، اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ختم کر دیا گیا کہ جو امتیاز تھا وہ اس چیز کا ختم کر دیا۔ صرف خیالی پلاؤ اور حسد کرنے کے عادت کو ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دامن پھیلا دو، وہ اپنی جود و سخا سے تمہیں سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوتے اور وہ بہت زیادہ سوال کرنے سے اکتاتا بھی نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں جتنے بھی سوال کریں تو وہ تنگ نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا بھی اس سے سوال کیا جائے، جتنا بھی اس کے حضور مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو، وہ اس کو دوست رکھتا ہے، اور بہترین عبادت مصیبت کے دن دور ہونے کے منتظر رہنا ہے۔ تو یہ بہترین عبادت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ارشاد۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہر ایک کے لیے بنایا ہے ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جاتے ہیں والدین اور رشتہ دار اور وہ لوگ کہ عقد ہو چکا، عقد بن چکا تمہارے عہد و پیمان کے ساتھ، یا دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں، بس دو ان کو حصہ ان کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے یا مشاہدہ فرما رہا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے۔ تو عہد جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جن لوگوں کی آپس میں دوستی ہوتی تھی یا جس کو وہ اپنا منہ بولا جو ہے وہ بیٹا بنا لیا کرتے تھے، تو وہ بھی ان کی وراثت میں حصہ دار بن جاتا۔ تو اس آیت میں وضاحت فرما دی کہ وراثت کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث ٹھہرایا ہے، یعنی جو لوگ وارث ہیں وہی، یعنی جو اولاد ہے یا والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں وہی وارث ہے۔ اب جو منہ بولے بیٹے ہیں، وہ جو اولاد بنائی جاتی ہے، ان کا حق اس طرح سے نہیں، ان کو بھی دیا جاتا ہے کیونکہ جب لیا ہے اپنی گود میں تو ان کی بھی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت، یہ سارا کچھ اس کے حصے میں کرتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی کی ذمہ داری لی ہوتی ہے۔ لیکن وراثت کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے عطا کیا ہے اسی طرح سے دیا جائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے والدین کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہماری خدمت نہیں کی اور ہم نے منہ بولا بیٹا ایک بنایا تو اس نے ہماری خدمت کی ہے، تو یہ سب کچھ ہم اس کو دے دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ کیونکہ اگر اولاد نے خدمت نہیں کی ہے تو وہ خود گناہ گار ہوں گے، لیکن اولاد کا حق نہیں مارا جائے گا، اس کا وراثت کا حق اسے ملے گا، اسے آگ کرنے کا حق والدین کو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے جو آپ خدمت کی جس نے، آپ اس کو اپنے تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر ضرور دیں، لیکن جو اولاد کا حق ہے وہ نہ مارے نہ آگ کرے، وہ اس اولاد کا حق ہے کیونکہ اس اولاد کو اس دنیا میں والدین لے کر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا، وراثت کا حقدار بنا دیا، تو اس لیے اس کا حق جو ہے وہ نہیں مارا جانا چاہیے۔
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ محافظ ہیں، نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بعضهم علی بعض ان کے بعض کو بعض پر، وبما اس وجہ سے کہ انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم مال اپنے، فالصالحات تو نیک عورتیں، قانتاتن اور طاعت گزار عورتیں، حافظاتن اور حفاظت کرنے والی عورتیں، للغیبی غیب میں یا مرد کی غیر حاضری میں، بما حفظ اللہ اس کی کہ جس کی حفاظت کی ضمانت دی اللہ تعالیٰ نے، حافظ اللہ کے حفاظت کرتا ہے اس کی جو غیب کی مرد کی غیر موجودگی میں جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی جو ہے ذمہ داری دی۔ واللاتی تخافون اور وہ عورتیں کہ جن سے آپ ڈرتے ہیں، نشوزہن ان کی نافرمانی سے، تو فائزوہن پس ان کو نصیحت کیا کرو، واہجروہن اور پھر الگ کر دو ان کو، فی المضاجع اپنی خوابگاہوں سے، واضربوہن اور پھر ان کو وہ باز اگر نہ آئیں، واضربوہن تو پھر ان کو ہلکا سا مارو، فإن أطعنکم پھر اگر اطاعت کریں وہ تمہاری، فلا تبغوا پھر نہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ، ان اللہ کان علیا کبیرا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے اور اس کی نگبانی کرنے، حفاظت کرنے والے، اس کی اصلاح اور درستگی کے ذمہ دار کو عربی میں قوام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر ملک کا ایک فرما روا ہونا ضروری ہے، تو جو نظام کو قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی یہ مختصر مگر اہم ریاست کا سکون اور اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ اس بھارے گراں کو اٹھانے کی بہترین صلاحیت کس میں ہے؟ اس کے دو ہی امیدوار ہیں، ماں اور باپ۔ قرآن حکیم نے باپ کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک وہبی ہے اور دوسری کسبی، یعنی ان کے باعث وہ گھر کی مملکت کا رئیس مقرر کیا گیا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرد اپنی جسمانی قوت اور ذہنی برتری میں اور معاملہ فہمی میں دور اندیشی میں عورت سے کچھ زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس چیز کو قرآن نے یوں اپنے مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی بچے کے جملہ اخراجات، ان کے آرام، آسائش اور ان کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرما دیا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے اپنی فطری اور کسی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کج فہمی یہ نہ سمجھے کہ کوئی عورت جو ہے عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا توق ڈالا جا رہا ہے، نہیں، یہ نظام ہے۔ ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں،
جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمے واجب الادا ہے۔ اللہ نے فرمایا لہن مثل الذی علیہن، تو اور قرب الہی کے دروازے دونوں کے لیے برابر کشادہ ہے، اس لیے یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرے میں بخشا ہے اس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی۔ ویسے تو کوئی آنکھ بند رکھنے پر ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو مقام نہیں ملا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ اب یہاں سے نیک عورتوں کی صفات کا بھی بیان ہے کہ اس ارشاد ربانی کی مزید وضاحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، یعنی بہترین بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو خوش ہو جائے اور اسے حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہے تو وہ باہر جائے، وہ تیری غیر حاضری میں جب تو باہر کہیں گیا ہو تو اپنی عصمت کی اور تیری مال کی حفاظت کرے۔ ابن جریر ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان خاتون کو جن کی خوبیوں سے جو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے اور جن کی پاکیزہ صفات سے متصف ہونا چاہیے، ان کا ذکر کتنے دل نشین کلمات میں کیا گیا ہے۔ بیوی کا اس سے بلند معیار تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خود سوچئے اسلام ایک بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے اور اس طرح اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔